الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آپ کے علم یہ بات اچھی طرح ہے کہ ہم اور آپ اس مسجد میں ہفتے میں تقریباً ایک دن ایک بہت ہی اہم کتاب کا درس اور سبق پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن دین کی معلومات، صحیح معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں، تاریکی میں اور جہالت پہ وہ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت بہتر ہے کہ آپ لوگ دین سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ کر دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، دین کا جو بھی چھوٹا بڑا کام کریں، وہ سمجھ کر کریں، جان کر کریں، بصیرت کے ساتھ کریں، سمجھ بوجھ کر کریں، نادانی میں نہ کریں، یا یہ کہ کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو۔ خیر، جو کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے، اور یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اور جب بھی اس کتاب کا درس ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتلاتا ہوں کہ دین اسلام دراصل توحید ہی کا نام، اسلام توحید ہی کو کہتے ہیں، اور توحید کا معنی میں نے بار بار بتلایا ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، اس کے علاوہ اسلام کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اور اہل حدیثوں کی پہچان ہی توحید سے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث ہی کی پہچان توحید ہے، اور ایک انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ وہ توحید پر عمل کرے۔ میرے بھائیوں، میں نے توحید کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں آپ لوگوں کو بتلائی ہیں، اور توحید کو بیان کرنے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو توحید کے خلاف، توحید کے منافی ہیں، اور توحید کے منافی امور میں سے بھی بہت سارے امور کا، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کو دو باتیں بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی، اور جس کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مسلمان مردوں کی بھی، مسلمان عورتوں کی بھی، جو تبرک کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ کس کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں؟ تبرک، برکت حاصل کرنے کے نام پر۔ فلانا مزار پر کیوں گئے تھے؟ تبرک کے لیے گئے تھے۔ فلانا درگاہ پر کیوں گئے تھے؟
تبرک کے لیے گئے تھے، فلانا خانقاہ پر کیوں گئے تھے؟ تبرک کے لیے گئے تھے، فلانا بابا کے پاس کیوں گئے تھے؟ تبرک حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ آج بہت سارے مسلمانوں کا، مسلمان مردوں اور عورتوں کا جواب ہوتا ہے۔ اس لیے تبرک کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تبرک دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور تبرک کہتے ہیں کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، کسی چیز میں کثرت یا کہ اضافے کو طلب کرنا، زیادتی کو طلب کرنا، اس کا نام تبرک ہے، یا اس کو برکت کہتے ہیں۔ کثرت الخیر، خیر اور بھلائی کو زیادہ کرنا، اس میں اضافہ کرنے کا نام تبرک ہے۔ تبرک یا برکت کسی چیز کے اندر کون دیتا ہے؟ برکت نازل کرنے والا کون ہے؟ کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی درخت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دروازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں نا، حج کرنے، عمرہ کرنے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو، جو ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں جن میں برکت نہیں۔ برکت کے حوالے سے یہ قاعدہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ برکت اسی چیز میں ہے جس چیز میں برکت ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسی چیز میں برکت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی چیز میں برکت ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے تو یاد رکھیے کہ لاکھ ہم اس چیز سے برکت حاصل کریں یا کوشش کریں، برکت حاصل کرنے کی برکت نہیں ہو سکتی۔ ہم گنہگار ہوں گے، ہم مشرک قرار پائیں گے، ہم شرک کے دلدل میں جا کر پھنس جائیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے، مثال کے طور پہ، لیکن برکت حاصل کرنے کا وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو مشروع طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا ہے۔ قرآن کریم کو، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید، قرآن کریم کو شفا کہا گیا۔ قرآن کریم کو شفا، کہ اس کے اندر بیماری سے علاج ہے، شفا ہے۔ شفا کی چیز میں پڑھنے میں ہے نا، عمل کرنے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کو رحمت بھی کہا گیا۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے اقوال ہیں جو بابرکت ہیں، اور ان اقوال میں سے سب سے بڑا قول اور سب سے بڑا کلام کون سا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ لیکن اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اس پر عمل کرنے میں برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور طریقے سے قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ کام ہیں، افعال ہیں جن کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرنا، شریعت کا، دین کا علم حاصل کرنا۔ جیسے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کا اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بابرکت عمل ہے۔ اور جو آدمی شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو، ان کے مقام کو، مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ علم بھی کیا ہے؟ شریعت کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ بھی بابرکت عمل ہے، بابرکت فعل ہے۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔
نبیوں اور رسولوں کو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ، ان کی والدہ کے پاس لوگ گئے، مریم علیہ السلام کے پاس، کہ بچہ کہاں سے آ گیا، زنا کی تہمت لگائی لوگوں نے، تو ایسے موقع پر بچپنے میں دودھ پی رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، شیرخوار بچے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی کہ معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے کتاب دی، انجیل، اور اسی میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات یہ کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ کوئی آدمی کسی پیر کو بابرکت سمجھ لے، صبح و شام کیا ہے اس کا بدن چھوئے، اس کا ہاتھ چومے، اس کا پاؤں چومے، آج ہو رہا ہے یہ سب۔ کتنی عورتیں ہیں جو جاتی ہیں باباؤں کے پاس، ان کا ہاتھ چومتی ہیں، ان کا سر چومتی ہیں، ان کا پاؤں چومتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم برکت حاصل کر رہے ہیں۔ درگاہوں مزاروں کی دیواروں کو چاٹا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، گرد و غبار کو کیا سمیٹ کر لایا جاتا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا مسجد نبوی میں، جب ہم لوگ رہا کرتے تھے عصر سے لے کر عشاء کی نماز تک، دیکھتے تھے کتنے لوگ ہندوستان کے، نیپال کے، سری لنکا کے بدعقیدہ لوگ اپنی چادر کو، اپنے تولیے کو، اپنے رومال کو یہ پتھر پہ ڈال رہے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا، جالی وہاں پہ لگی ہوئی ہے، جالی کو پوچھتے، گرد و غبار کو پوچھتے، دیواروں کو پوچھتے، گردہ کیا اس میں جمع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت اسی چیز میں ہے جس چیز میں برکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سمجھ لینے سے نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا، اور برکت کا مطلب نہیں کہ دیوار کو پوچھیے، سوائے ان خانہ کعبہ کے میں جو پتھر لگا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اسی طرح ملتزم ہے، یہ خاص مقامات ہیں جس کو آپ چھو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے چھوا ہے، اللہ کے نبی نے چوما ہے، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے، تو ہم بھی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں، تو ان جگہوں کے علاوہ بھی دیگر دیواروں کو، اور جو اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف ہوتا ہے، اس کو، اس کے دھاگے کو اور اس کے ریشم کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے برکت حاصل کرنے کو، یہ سب دیکھا ہے ہم لوگوں نے۔ یہ سب کیا ہے؟ غیر شرعی عمل۔ 3 مسجدیں اسلام میں ہیں جن کو بابرکت قرار دیا گیا۔ بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، سنن و نوافل کا اہتمام آپ کریں گے تو آپ کے عمل میں برکت ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ جا کے چومیں، چاٹیں اس کو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کچھ مہینے ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں بابرکت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں، لیلۃ القدر ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ان ایام کو، ان دنوں کو قرآن اور حدیث میں بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے کہا حجر اسود ہے، زمزم کا پانی ہے، اس کے اندر بھی برکت، پینے میں برکت ہے، اس کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اور طریقہ آپ اختیار کیجیے۔ خیر، میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ بس آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ برکت کی 2 قسم، مشروع برکت
اور غیر مشروع برکت، یعنی جائز برکت اور ناجائز برکت۔ جائز برکت وہ ہے جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں، سن لیجیے، اور جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اور لوگ اپنی طبیعت سے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جب حج کے سفر میں جائیں گے، عمرہ کے سفر میں جائیں گے، غار ہیرا چلے جائیں گے اور وہاں جا کر غار میں جا کر بیٹھیں گے، پتھر کو کیا ہے چومیں گے، چاٹیں گے، یہ بھی کیا ہے ناجائز اور غیر مشروع برکت میں سے ہے۔ اسی طرح غار ثور ہے، جبل طور ہے، یا کسی خاص پتھر کو چومنا، کسی خاص درخت کو چومنا، جمعہ کے دن کو خاص کر لینا، روزے کے لیے بہت سارے لوگ کو دیکھیے گا جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں، کس کام کے لیے؟ روزہ رکھنا، نہیں، منع کیا گیا حدیث میں۔ اگر آپ جمعرات کا بھی رکھتے ہیں تو رکھیے، لیکن خاص کر لینا کیا ہے صرف جمعہ کو روزے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے لوگ ولیوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، مریدوں کو، فقیروں کو، اب پاگلوں کو یہ کیا ہے بابرکت سمجھتے ہیں، جو کبھی نماز تک بھی نہیں پڑھتا ہے، کبھی مسجد بھی نہیں آتا ہے، ایسے ڈھونگی لوگ بازار میں ہوتے ہیں اور لوگ کیا ہے برکت کے لیے ان کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کوئی دلیل ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث نے بابرکت قرار دیا؟ نہیں، بابرکت وہی ہے، پھر سے سنیے، بابرکت وہی ہے، برکت والی چیز وہی ہے جس کے برکت ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسلام سے قبل بہت سارے مشرکین اپنے بتوں سے برکت حاصل کرتے تھے، بتوں سے، قرآن نے ان کو اس سے منع کیا، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ سب بڑے بڑے بت تھے مشرکین عرب کے، اور مشرکین بتوں سے، مشرکین بتوں کے پاس جاتے تھے اور ان پتھروں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ قرآن نے منع فرمایا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ خیر، یہ پہلی بات تھی جس کو میں بتلانا چاہ رہا تھا۔ دوسری جو بات ہے آج کے درس کی وہ یہ کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے باب بیان کیا ہے، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ ہم غیر اللہ کے نام سے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے نام سے اپنے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنے کا دو معنی، پہلا معنی یہ کہ اللہ کے نام کو چھوڑ دیجئے، اور غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کا نام یعنی اللہ کے علاوہ کا نام لے کر آپ اپنے جانور کو ذبح کیجیے، یہ بھی غیر اللہ میں داخل ہے۔ یا یہ بھی داخل ہے کہ نام تو اللہ کا لیجئے، آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کیجئے، لیکن آپ کا ارادہ کیا ہو کہ ہم بابا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، ہم درگاہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، ہم مزار کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ مرغا جا رہا ہے، یہ مرغی جا رہی ہے، یہ کھسی جا رہا ہے، یہ بکری جا رہی ہے، یہ لوگ لے کر کے درگاہ پر بھاگے جا رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے غیر اللہ میں، غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنے میں شامل ہے، اور یہ بھی گناہ ہے۔ سن لیجئے، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں ہو رہا ہے، درگاہوں اور مزاروں پر لوگ جا رہے ہیں اور جانور کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، نذر و نیاز پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اس طرح کے سارے اعمال توحید کے خلاف ہیں۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ مشرک ہیں، آپ شرک کے گناہ میں ہیں، اور میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ توحید سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور شرک سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے نبی کو کہا کہ آپ کیا ہے ان مشرکوں کو بتاؤ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے نذر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے، چڑھاوا، میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا، میری بیٹی اگر کیا ٹھیک ہو گئی، میرے گھر میں پوتا ہو گیا، پوتی ہو گئی، یا میرا بیٹا اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا یا نوکری پا گیا، جاب لگ گیا، تو میں فلاں بابا کے پاس اجمیر شریف جائیں گے، نظام الدین اولیاء جائیں گے،
اور مزار پہ یہ چڑھاوا چڑھائیں گے، سن لیجئے گناہ ہے، شرک ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ توحید کے منافی عمل ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اپنے نبی کو کہ آپ مشرکوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ہمارے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، دیکھیے گا درگاہ پہ جائیے گا، دیکھیے گا لوگ درگاہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، درگاہ پر جائیے دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو مسلمان مل جائیں جو درگاہ پر قبر کے سامنے نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ قبر والے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی یا قبر والے کی؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اے ہمارے نبی آپ ان مشرکوں کو کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ کے لیے کریں۔ کہا کہ کل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری تمام عبادتیں۔ بعض لوگوں نے نسک کا معنی قربانی سے لیا، اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا۔ ایک مسلمان ایک مسلمان کی زندگی اور ایک مسلمان کی موت سب کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو ہماری زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جیے تو اللہ کے لیے جیے، اور مرے تو کس کے لیے مرے؟ اللہ کے لیے مرے۔ یہ ایک مسلمان ایک موحد کی زندگی ہوتی ہے، کہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لا شریک لہ۔ سن لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو راضی اور خوش کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر ہماری اور آپ کی عبادت میں دکھاوا آ جائے، دکھاوا، چلو لوگ دیکھیں گے، بڑی تعریف کریں گے، بڑا نمازی ہے، اگر اس طرح کا خیال آ جائے، اس کو ریا کہتے ہیں، نمود کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں۔ اور جس عبادت میں بھی دکھاوا آ جائے، چاہے جو بھی عبادت آپ کریں، صدقہ خیرات چاہے جو بھی کریں، اگر دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ حضرت علی کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی نا، محبوب بیٹی، چہیتی بھی بیٹی، جو جنت میں تمام جنتی خاتون کی سردار ہوں گی، کیا نام تھا ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا؟ فاطمہ۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ نام تھا۔ جانیے ان چیزوں کو۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے نبی نے کس سے کی تھی؟ اپنے چچیرے بھائی حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ 4 خلیفہ اسلام میں بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد جو خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے خلیفہ 4 بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں صحابہ کو بھی جاننا چاہیے، صحابہ کے مقام کو، مرتبے کو، اور ان کی فضیلت کو، ان کی منقبت کو جاننا چاہیے۔ یہ دین جو ہمیں پہنچا ہے نا، دین شریعت جو آج ہم لوگ عمل کر رہے ہیں نا، جان رہے ہیں پہنچانے والے کون ہیں دین کو ہم تک؟ یہ صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ ان کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟
خلفائے اربعہ، 4 خلیفہ، اربعہ کا معنی ہوتا ہے 4 عربی میں. خیر، کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ بِأَرْبَعِ کلمات. حضرت علی کہتے ہیں 4 باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں 4 باتیں. آپ جاننا چاہیں گے وہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کون سی بتلائی تھیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو باتیں 4 باتیں اللہ کے نبی نے بتلائیں وہ یہ تھیں. کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بتلائی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اپنے جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. اور غیر اللہ کا کے نام سے ذبح کرنے کا 2 معنی میں نے بتلایا ہے. یا تو اللہ کا نام چھوڑ دے، ڈائریکٹ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے، یا یہ کہ اللہ کا نام لے لیکن ارادہ اور مقصد کیا ہو؟ پیر اور فقیر اور مزار اور درگاہ والے کو خوش کرنا، بابا کو خوش کرنا. یاد رکھی کہ یہ بھی کیا اسی میں شامل ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا معنی سمجھتے ہیں؟ لعنت کا معنی، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی یہ ہے، اللہ کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے آدمی پر نہیں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں لعنت. لعنت بہت خراب چیز ہے. لعنت سے بچنا چاہیے آدمی کو، اپنے آپ کو لعنت کا مستحق قرار نہیں دینا چاہیے. پہلی بات اللہ کے نبی نے بتلائی. دوسری بات کہ جو بتلائی حضرت علی کو یہ تھی لعن اللہ من لعن والدی. بہت اہم نقطہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، باپ، ماں اور باپ پر. اس آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے. سن لیجئے غور سے. اگر نوجوان کہیں بھی ہماری آواز کو سن رہے ہو تو وہ بھی سنے غور سے کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے جو اپنے ماں اور باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے والدین کو، ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے نوجوانوں پر اگر نوجوان کرتے ہیں یا کوئی بھی کرے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ آدمی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی لعنت کر سکتا ہے، لعن طعن کر سکتا ہے، گالی گلوچ کر سکتا ہے؟ کہا کہ اگرچہ ڈائریکٹ نہ کرے. آج تو ہیں ایسے لوگ، واقعی ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ڈائریکٹ کیا ہے خود سے اپنی زبان سے اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. ہے یا نہیں بتائیے آپ لوگ؟ ہیں نا؟ ایسے ہیں بدتمیز لوگ اور والدین کی ناقدری کرنے والے جو ڈائریکٹ اپنی زبان سے. صحابہ جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی تو صحابہ کو تعجب ہوا. کیا کوئی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ گالی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ آدمی کسی کے والدین کو گالی دے اور وہ آدمی پھر بدلے میں کیا اس کے والدین کو گالی دے. اگرچہ اس نے ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی نہیں دی لیکن والدین کو گالی دلوانے کا وہ آدمی کیا ہے؟ سبب بن گیا. تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. میرے بھائیو، دوسری بات اللہ کے نبی نے بتائی بہت خطرناک ہے اور نوجوانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کو غنیمت جاننا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنی چاہیے، ان کو صبح شام ان کے پاس آنا چاہیے، ان کا ہاتھ پاؤں دبانا چاہیے، نہ کہ کیا والدین کو ستانا چاہیے، والدین کو گالی دینا چاہیے، والدین کو گھر سے نکالنا چاہیے، ان کو پریشان کرنا چاہیے. یہ ایک اچھے مسلمان، اچھے نوجوان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. خیر، تیسری بات اللہ کے نبی نے جو بتلائی بہت اہم تھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا معنی میں سمجھا چکا. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو
جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے۔ بابا لوگ آتے ہیں نا، بابا لوگ گھر میں مہمان بنتے ہیں، بڑی شاندار ان کی ضیافت کی جاتی، کھانا پکا کے کھلایا جاتا ہے۔ جو درگاہ کے بابا ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگ رہیں گے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کبھی بدعتی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ چکنی چپڑی بات کر کے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ بدعتی ہیں، آپ کو بھی بدعتی بنا سکتے ہیں، وہ درگاہ پہ جاتے ہیں، آپ کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے، ایسے بدعتیوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، خود بھی دور رہنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے۔ یہ تیسری بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ چوتھی جو بات بتلائی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، وہ بھی بہت عظیم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من غیر منار الارض، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، اس آدمی پر، کس آدمی پر؟ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے، ہیر پھیر کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج گاؤں اور سماج میں، معاشرے میں، مسلمانوں میں سے، جو کیا ہے، زمین کو غصب کر رہے ہیں۔ دو آدمی کی زمین ہے، دو پارٹنر کی زمین ہے، دو حصے دار کی زمین ہے، دو بھائیوں کی زمین ہے، دو خاندان کی زمین ہے، اور دونوں کی زمین کے بیچ میں نشان بنا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آڑی کہتے ہیں نا، یہاں پہ آڑی، ہاں بھائی، یہاں سے اس کی زمین ہے اور یہاں سے اس کی زمین ہے، یہاں سے اس کا گھر ہے، اس کے بعد اس کا گھر ہے۔ بعض دیکھیے گا ظالموں کو دیکھیے گا، اور جو لوگ کیا ہے ناجائز طریقے سے کسی کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں، اس نشان کو، اس آڑ کو، اس فاصلے کو، اس حد کو دھیرے دھیرے کیا ہے کاٹنے لگتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ ہاں، خاص طور سے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، بجائے اپنے کھیت کو جتوانے کے تھوڑا سا دوسرے کے کھیت میں سے کودال سے لگایا، تھوڑا سا آری کیا ہے کاٹ لیا، اب اتنی لمبی چوڑی کیا ہے وہ آڑ تھی، دھیرے دھیرے کاٹتے کاٹتے چھوٹی ہو گئی۔ کل ہو کے دعویٰ کر دیں گے نہیں ہماری زمین وہاں تک ہے، یاد رکھیے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو زمین کے نشان کو، گھروں کے نشان کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں تاکہ اس کو قبضہ کر لے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، کچھ باتیں باقی رہ جائیں گی تو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی محض ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور ایک دوسرا آدمی محض ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ آج لوگ درگاہوں پہ شرک کرنے والے بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی محض کیا ہے غیر اللہ کے لیے چڑھاوا کیا چڑھا دیا، حالانکہ جان بچانے کے لیے اس نے کیا، جان بچانے کے لیے کیا تھا، معمولی مکھی۔ آج لوگ کیا کیا چڑھا رہے ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر، پھر بھی کیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہمارا نام فلاں ہے تو ہم بس ہو گئے مسلمان۔ نہیں، جب ایک آدمی جس نے جان بچانے کے لیے کیا ہے مکھی چڑھائی تو وہ اگر جہنم میں جا سکتا ہے، تو آج جو ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ کیا غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھا رہے ہیں درگاہوں مزاروں پر، ان کا حکم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کیا محض ایک مکھی چڑھانے کے لیے کی وجہ سے، غیر اللہ پر چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس آدمی نے نہیں چڑھایا اپنے آپ کو بچا لیا، توحید کو عظیم جانا کہ نہیں، مر جانا اس نے گوارا کر لیا، لیکن مکھی کو چڑھانا کیا گوارا نہیں، توحید کو آگے رکھا۔ اور یہی ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، کہ اہل حدیث کی پہچان ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں وہ توحید کو آگے رکھتا ہے، توحید سب سے آگے، توحید کو مقدم جانتا ہے، اور توحید کے منافی نہ کوئی بڑا عمل کرتا ہے اور نہ کوئی چھوٹا عمل کرتا ہے۔ اگر آپ توحید کے ساتھ زندگی گزاریے گا
آپ کی زندگی کے اندر برکت ہوگی، آپ سعادت مند اور خوش نصیب انسان ہوں گے۔ اگر مر بھی گئے توحید پر تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ تو جنت ہی چاہتے ہیں نا۔ اگر آپ کو جنت مل رہی تو دنیا کچھ نہیں ہے، ہماری زندگی کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بدلے کیا ہے؟ جنت دے دے۔ میرے بھائیوں، جن دو باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ کیا ہے؟ برکت کے معاملے میں محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، انہی چیزوں سے برکت حاصل کریں یا بابرکت سمجھیں جن کے بابرکت ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہو، اور برکت کے نام پر ادھر ادھر نہ ٹہلیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اور ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں جن کے بابرکت ہونے کی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری چیز میں نے بتلائی کہ ہمیشہ جو بھی عبادت کریں اللہ کے لیے کریں، بڑی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو، نظر و نیاز ہو، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر جو بھی جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، کسی درگاہ والے کے لیے نہیں، کسی خانقاہ والے کے لیے نہیں، کسی مزار والے کے لیے نہیں۔ اور ہمیشہ اس طرح کے توحید کے منافی امور سے ہمیں بچنا بھی چاہیے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں، اپنے گھروں میں بچوں کو بتائیں، اپنی بیویوں کو بچائیں۔ توحید جب معاشرے میں عام ہوگا اللہ کی نعمت آئے گی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی، ورنہ شرک عام ہو جائے گا، برائی پھیل جائے گی، اور جب شرک عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر زندہ رہنے اور توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔